کہ آپ تو ہارڈ لائنرز ہیں, آپ تو کوئی بات سنتے نہیں ہیں, ادھر خان گالیاں دے رہا ہے, آپ لوگ بھی گالیاں دے رہے ہیں, آپ تو خون خرابہ کرانے جا رہے ہیں. ان کو وائلیٹ نہ کریں بیکاز پھر آپ کے اوپر الزام لگتا ہے کہ یو آر بریکنگ آل دا لاز. ہم کیا کریں, آپ تو سارے قانون توڑ رہے ہیں ہمارے. تو اس لیے وی ہیو ٹو ٹیک ایکشن. تو میرا خیال ہے اس قسم کا پیغام دیا گیا خان صاحب کی طرف سے کہ میں نے جو کہنا ہے وہ تو میں کہوں گا, مگر آپ نے جو کرنا ہے آپ نے کرنا ہے, آپ نے ایک اسپیس کریٹ کرنی ہے. اسی لیے جیسے میں نے ابھی اشارہ کیا آپ کو, ایک دم پریشر آیا نا, پھر آ گیا. ہاں, کہ ایک رپورٹ آئی, پھر ٹیگ کر دیا سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ نے ایلون مسک کو, ایکس کے جو بانی ہیں, اور پھر ان سے پوچھا اپنی ریچ کے حوالے سے, اور کہا گیا کہ جو تھروٹلز ہیں آپ کے خفیہ, آپ ان کو لوز کریں. تو دباؤ یہ کام کرے گا یا ایلون مسک کی طرف سے کوئی جواب آئے گا؟ نہیں دیکھیے, یہاں صرف ایلون مسک کو ایکٹیویٹ نہیں نہ کیا, 2-3 چیزوں جگہ پہ ایکٹیویشن ہوئی ہے نا. ایک تو وہ ایک میڈیا اینکر ہیں پی ایس مارگن, جی, ان کو بھی ایکٹیویٹ کر دیا. انہوں نے اسی کو کوٹ کیا ٹویٹ کو, اور اس کے اوپر کمنٹ کیا کہ اگر ایسا ہے. ہاں تو دیکھو نا, وہ یہ لوگ ایسے نہیں کرتے, ان کو کہا جاتا ہے, ریکویسٹ کی جاتی ہے, پریشر ڈالا جاتا ہے, لابنگ ہوتی ہے. ٹھیک, تو یہ ایسے نہیں ہو جاتی چیزیں کہ وہ بیٹھے بیٹھے پی ایس مارگن کو خیال آیا اور انہوں نے اس کو کوٹ کر دیا. نہ دیر از اے بیک گراؤنڈ ٹو آل دس. سملرلی میں نے سنا ہے ایک انہوں نے آکسیجن جو تھی مل رہی تھی اس کو اور کم کر دیا, اور اب باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ دوسرا کیس شروع ہوگا. کون سا؟ مین 9 والا, وہ جو اس فیصلے کے بعد دوسرا کیس شروع ہوگا. وہاں فیض حمید صاحب وعدہ معاف گواہ بنیں گے کہ وہ سازش کر رہے تھے, اور پوری سازش کا کیس بنے گا, اور خان صاحب کو فل فلیج کور مین کلپریٹ بٹھایا جائے گا. دیٹس اے ویری ڈینجرس کیس, اور فرینکلی اگر وہ وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں تو پھر تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, پھر اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہوگی, اور وہ بھی کورٹ مارشل ہی ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اتنی تنگ ہو رہی ہے جگہ پی ٹی آئی کے لیے اور خان صاحب کے لیے, تو پھر ان کو اب لڑائی جھگڑے کرنے کا یہ وقت نہیں ہے, بیکاز لڑائی جھگڑے کر کے ملا کچھ نہیں. آن دا کانٹری وہ اور ہارڈ لائن آنی شروع ہو گئی ہے, اور ان کی پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ لڑ سکے سڑکوں کے اوپر. تو اس لیے پھر یہ موقع دیا گیا ہے کہ میں تو گرجوں گا, میرے پاس تو اور کوئی چارہ نہیں ہے. میں نے تو جو کہنا میں کہوں گا, وہ ضروری ہے دن بتانے کے لیے کہ میں تکڑا ہوں, اور پاپولر لائن ہے نا, پاپولر بھی ہے اور میں تکڑا بھی ہوں. یہ نہیں امپریشن دینا کہ میں لیٹ گیا ہوں تو آپ جو مرضی کر لیں. اور آپ لوگ جو ہیں, آپ لوگ جب بھی کوئی موقع ملتا ہے آپ کو, آپ موقع کریٹ کریں, کہ ڈائلاگ شروع کریں, ڈیلے کریں یہ ساری چیزوں کو, اور انٹرنیشنل اوپینین کو اکٹھا کریں. اگر آپ ہارڈ لائن لیں گے تو انٹرنیشنل اوپینین بھی آپ کے ساتھ نہیں رہے گا. تو آپ تھوڑا بہت اب آپ پارلیمنٹری پالیٹکس کی طرف جائیں, ریکنسیلیشن کی طرف جائیں, نیگوسیشن کی طرف جائیں, تاکہ آپ کے اوپر الزام یہ نہ لگ سکے کہ آپ تو ہارڈ لائنرز ہیں, آپ تو کوئی بات سنتے نہیں ہیں, ادھر خان گالیاں دے رہا ہے, آپ لوگ بھی گالیاں دے رہے ہیں, آپ تو خون خرابہ کرانے جا رہے ہیں. یہ ان کے حق میں نہیں ہے. اور اگر آپ نے ہیومن رائٹس کی بات کرنی ہے تو پھر آپ بھی مہربانی کر کے اوبے دا لاز آف دا کنٹری, جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں, ان کو وائلیٹ نہ کریں, بیکاز پھر آپ کے اوپر الزام لگتا ہے کہ یو آر بریکنگ آل دا لاز. ہم کیا کریں, آپ تو سارے قانون توڑ رہے ہیں ہمارے. تو اس لیے وی ہیو ٹو ٹیک ایکشن. تو میرا خیال ہے اس قسم کا پیغام دیا گیا خان صاحب کی طرف سے کہ میں نے جو کہنا ہے وہ تو میں کہوں گا, مگر آپ نے جو کرنا ہے آپ نے کرنا ہے, آپ نے ایک اسپیس کریٹ کرنی ہے. اسی لیے جیسے میں نے ابھی اشارہ کیا آپ کو, ایک دم پریشر آیا نا, پھر آ گیا. ہاں, کہ ایک رپورٹ آئی, پھر ٹیگ کر دیا سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ نے ایلون مسک کو, ایکس کے جو بانی ہیں, اور پھر ان سے پوچھا اپنی ریچ کے حوالے سے, اور کہا گیا کہ جو تھروٹلز ہیں آپ کے خفیہ, آپ ان کو لوز کریں. تو دباؤ یہ کام کرے گا یا ایلون مسک کی طرف سے کوئی جواب آئے گا؟ نہیں دیکھیے, یہاں صرف ایلون مسک کو ایکٹیویٹ نہیں نہ کیا, 2-3 چیزوں جگہ پہ ایکٹیویشن ہوئی ہے نا. ایک تو وہ ایک میڈیا اینکر ہیں پی ایس مارگن, جی, ان کو بھی ایکٹیویٹ کر دیا. انہوں نے اسی کو کوٹ کیا ٹویٹ کو, اور اس کے اوپر کمنٹ کیا کہ اگر ایسا ہے. ہاں تو دیکھو نا, وہ یہ لوگ ایسے نہیں کرتے, ان کو کہا جاتا ہے, ریکویسٹ کی جاتی ہے, پریشر ڈالا جاتا ہے, لابنگ ہوتی ہے. ٹھیک, تو یہ ایسے نہیں ہو جاتی چیزیں کہ وہ بیٹھے بیٹھے پی ایس مارگن کو خیال آیا اور انہوں نے اس کو کوٹ کر دیا. نہ دیر از اے بیک گراؤنڈ ٹو آل دس. سملرلی میں نے سنا ہے ایک یو این رپورٹ آف ہیومن رائٹس, ان کی طرف سے بھی ایک بیان آ گیا, سخت بیان. جی, ایلس جل ایڈورڈ, ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا. تو یہ ہمیں نہیں آیا ایک دم, یہ پہلے سوئی بھی تھی, پہلے کیوں نہیں آیا, اب کیوں آیا اس اسٹیج پہ؟ 3-4 چیزیں ایک ہی وقت آن کیوں
टक 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 एक के बाद एक। हाँ, जमाइमा बोली और एड्रेस किया एलोन मस्क को, पियर्स मॉर्गन बोल पड़ा, अब देखिएगा एक आध सेनेटर भी बोलेगा अमेरिका से, शायद यूके से भी किसी को खिलवा दें। तो मेरा ख्याल है दिस इज अगेन अ कंसर्टेड एफर्ट के प्रेशर, बिकॉज खान साहब नाउ रियलाइजेज, और पीटीआई को भी इस बात का एहसास हो गया है, द पार्टी को, कि एस्टैब्लिशमेंट बड़ी सीरियस है, गवर्नमेंट बड़ी सीरियस है कि अब खान साहब को घसीटा जाए इनटू अ मिलिट्री कोर्ट, बिकॉज खान साहब सुन नहीं रहे किसी की बात, अभी भी डटे हुए हैं, अभी भी पॉपुलर हैं, और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, एंड डिस्टेबलाइजेशन होती है ना, एवरी टाइम पीटीआई डज समथिंग तो डिस्टेबलाइजेशन हो जाती है। ये लोग इंटरनेशनल गुडविल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं हर जगह पे, अपनी अहमियत इस्टेब्लिश कर रहे हैं, वेदर इन द मिडल ईस्ट और वेदर इन द यूके और यूएसए, उधर से खान साहब की जो लोग हैं वो अंडरमाइन कर रहे हैं, और वो तो दैट इज़ वाई आई थिंक इन्होंने ये फैसला किया कि इस तरीके से इसके साथ डील करना है। अच्छा, अब आपने जो सवाल पूछा कि इलॉन मस्क जवाब देंगे या इस तरह से उन्हें कोट करने या टैग करने से, क्यों इलॉन मस्क को क्यों किया? इलॉन मस्क को इसलिए किया है, पहली बात ये है कि वो जो ट्विटर है ना उसको कंट्रोल करते हैं, एक्स को, ठीक, एक्स के एल्गोरिदम्स जो हैं उनको कंट्रोल करते हैं, जैसे एल्गोरिदम्स जो हैं एंटी इजराइल कंटेंट को फिल्टर आउट कर देते हैं, इसी तरीके के साथ अगर इमरान खान के हक में कोई चीज़ होती है तो उसको इनलाज कर देंगे। ये दिस इज़ अ रिक्वेस्ट to Elon. Why Elon? Apart from the fact that he has control over social media, which is very important because Khan Sahab की और PTI की strategy is all based on social media. Because उनको दूसरे मीडिया की हिमायत नहीं है ना, कुछ मिलता नहीं उनको हमसे, तो वो सोशल मीडिया पे जा रहे हैं। दूसरी चीज़, इलॉन मस्क ने जो ट्विटर बनाया है ना, वो एक राइट विंग ऑर्थोडॉक्स वैल्यूज़ के ऊपर बनाया है। अच्छा, जिसके अंदर ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी भी ये जो सोशल मीडिया के ऊपर जितना फजूल बातें आती हैं या इस किस्म के ओपिनियंस आ जाते हैं और लोग कहते हैं ये क्या है, बच्चों को ख़राब हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसको बैन करें, तो इलॉन मस्क कहता है नो, वो कहता है नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे भी है होनी चाहिए। अब उसके अंदर गाली गलौज भी होती है, वो नहीं, उसको रोकते नहीं हैं। अभी भी आप कंप्लेन करें ट्विटर को कि जी ये चीज़ है, इसको ख़त्म करें, 8, 9, 10 दिन लग जाते हैं एक कंप्लेंट को एग्जामिन करने में, ठीक। उधर से एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, इसीलिए इलॉन मस्क को टारगेट किया जा रहा है बाय द पीटीआई, वो ये कि हमारे यहाँ खबरें चल रही हैं कि हम भी सोशल मीडिया प्रोवाइडर्स जो है उनके ऊपर कोई क्लैम्प डाउन करने वाले हैं, जो ब्राज़ील में है, वो भी कैन डिस्कस दैट आगे जाके। वो ब्राज़ील मॉडल यहाँ लाने की बात की है बैरिस्टर अकील मलिक और तलाल चौधरी, तो वो हम आगे जाके बात करते हैं। तो आई थिंक इसलिए इलॉन मस्क को टारगेट किया गया है कि ही शुड बी अवेयर कि यहाँ क्या हो रहा है, कि क्या हो सकता है, एंड उसको तकड़ा किया जाए, ताकि जो सोशल मीडिया है जिसको इस्तेमाल करता है पीटीआई और खान साहब, उसके ऊपर कोई पाबंदियाँ ना लगे। बिकॉज पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से तो बहुत सी रिक्वेस्ट्स हैं टू एक्स कि जी इसको बंद करें, इसको बंद करें, इसको बंद करें, ये जो ट्विटर में गाली गलौज करते हैं, और ट्विटर पूरा रिस्पॉन्स नहीं करता, इसीलिए ये डिमांड है अब कि जी यहाँ दफ्तर खोलें, हम, ताकि आपके वहाँ बैठ जाए, अपना बंदा भी बैठा और आपके सामने बैठ के ख़त्म कराया जाए, ये तो वो अब तो ये सारी चीज़ें जो है ना, देयर ऑल मिक्स्ड अप विद ऑल दिस, राइट। तो जैसे तुर्की में लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इसके, वही वो वाला मॉडल यहाँ लाने की। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान चाहता है ना कि इनके यहाँ सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो यहाँ दफ्तर खोलें, और हमने किसको निकालना है, किसी को, वो हम जाके वहाँ बैठे और करवाएं। ये तो 8, 10 दिन लग जाते हैं, हमारी बात नहीं सुनते। लेकिन अब इसकी तरफ क्या हुकूमत वाकई सीरियसली कोई स्टेप्स लेने का इरादा रखती है? क्योंकि बंदिश तो एक बार हो चुकी है एक्स की, उसके बाद अब मुमकिन तौर पर हुकूमत क्या इकदाम कर सकती है, कौन कौन से मॉडल्स जो हैं इस वक्त हुकूमत के ज़हन पर, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।